اور آپ کو میں بتاؤں کہ پچھلے کافی دیر سے ہمارے اسٹوڈیوز میں بڑی ہر ایک اونچی آوازوں میں باتیں کر رہا ہے، کوئی خبریں لا رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، اور ایک سراسیمگی کا عالم ہے، کیونکہ پشاور میں جیسا آپ کو پتا ہے کہ قیامت صغریٰ جو ہے وہ آئی ہوئی ہے. میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ آ کے گزر گئی ہے، وہ آئی ہوئی ہے. اور ایز اے پیرنٹ بچوں کا جو بھی والدین ہوں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میرے لیے بڑا مشکل ہے بیٹھ کے سامنے آ کے اس کی تفصیلات آپ کو بتانا، کیونکہ میرے اندر اتنا مجھے اس وقت غصہ آ رہا ہے، اتنا شدید مجھے غصہ آ رہا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ویپن ہو اور میں جا کے خود ان دہشت گردوں کو میں مارنا شروع ہو جاؤں. میں ایسے الفاظ نہیں بیان کرنا چاہ رہا، ایسے الفاظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا کہ جو ہمیں ہاتھ باندھ دیتے ہیں، زبانیں باندھ دیتے ہیں ہماری ٹیلی ویژن کے اوپر، ہم نہیں کر سکتے. لیکن یقین مانیں کہ اگر میں نے اس پہ اظہار خیال کرنا ہو تو مجھے اپنی نیٹو زبان میں کرنا پڑے گا کہ جس طرح سے میں فیل کر رہا ہوں اس وقت. لیکن آپ کو میں ذرا سی رن ڈاؤن دے دوں تفصیل کا، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچولی ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے. لیٹسٹ اس وقت یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل راحیل شریف جو ہیں وہ اسلام آباد سے پشاور پہنچ چکے ہیں. کور کمانڈر آلریڈی وہاں پہ جو پشاور کے ہیں وہ اس آپریشن کو ہیڈ کر رہے ہیں. اب آرمی چیف وہاں چلے گئے. آج صبح تقریباً کوئی 8 سے 10 دہشت گرد جو تھے ایف سی کی یونیفارمز پہن کے وہ ایک سکول کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ بے دریغ فائرنگ کرنی شروع کر دی، جس سے یعنی اس وقت تک جو ہے 130 شہادتوں کی ہمیں کنفرمیشن ہے. اور اللہ کرے کہ یہ زیادہ نہ بڑھے، لیکن زخمی جو ہیں وہ تقریباً 85 کے قریب زخمی مختلف ہسپتالوں میں پشاور کے اندر لائے جا چکے ہیں، جن کی حالت جو ہے کچھ کی نازک ہے، کافیوں کی خطرے سے باہر ہے الحمدللہ. اور میں جب گھر میں بیٹھا تھا اور میں ARY دیکھ رہا تھا تو میں نے ایک فوٹیج دیکھی کہ 2 والدین جو ہیں وہ دھاڑے مار کر رو رہے تھے اور ایک عورت جو ہے وہ بیچاری بلک بلک کے بھاگ رہی تھی. تو میں نے پھر ٹی وی بند کر دیا وہاں پہ. اس کے بعد جو ہے وہ مزید دیکھنا جو ہے وہ یعنی میرے بس کی بات نہیں تھی. ہوا یہ ہے کہ آج کا دن ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو میں اتنے عرصے سے ایک بات کہہ رہا ہوں، 2 سال سے 3 سال سے پتہ نہیں کب سے کہہ رہا ہوں، اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں پاگل ہے، یہ فنڈو ہے، یہ تو چاہتا ہے کہ جنگ ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. لیکن 4 دن پہلے اخباروں میں خبریں چھپی ہوئی، میں آپ کو ایکسپریس اخبار دکھا دیتا ہوں آج. یہ 4 دن پہلے پبلش ہوا کہ را کا اپنے ہی ملک کے حساس مقام پر حملہ کرانے کا منصوبہ. انہوں نے 2 منصوبے کیے ہیں. ایک 13 دسمبر کو چھپنے والی یہ خبر ہے، ایک اپنے ملک کے اندر کروانا اور ایک پاکستان کے اندر کروانا، اور اس کو دہشت گرد استعمال کیے جائیں گے. اور اس سے انہوں نے کچھ چینلز یعنی ٹیلی ویژن چینلز کی بھی خدمات حاصل کر لیں کہ جب یہ ہوگا تو ان چینلز نے کس طرح سے اس کے اوپر کیا کیا رپورٹنگ کرنی ہے. فیکٹ آف دا میٹر از کہ TTP جو ہے وہ بہت سیریسلی مارجنلائزڈ ہے، بہت سیریسلی مارجنلائزڈ ہے. ضرب عضب کے بعد اگر یہ کہنا کہ انہوں نے کو ری گروپ کیا اور انہوں نے آ کے یہ بدلہ لیا تو وہ بہت بچگانہ بات ہوگی. وہ کر نہیں سکتے جب تک ان کو ایک تھرڈ فورس کی ہیلپ نہ ہو یا اس کی باقاعدہ وہاں پہ لوجسٹکلی اس کی سپورٹ موجود نہ ہو. اور یہ فیکٹ ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج کا دن ہماری اور انڈیا کی تاریخ میں بہت ہی اہم دن ہے. اس کی ایک یعنی بڑے عرصے سے ہم ایک دوسرے کے اوپر اس کے اوپر حملے کر رہے ہیں، وہ ہمارے اوپر، ہم ان کے اوپر. اور آج کے دن کی ایک بڑی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے پورے خطے کے لیے، اور یہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ تھی. اور نریندر مودی کے جو الیکشن ریٹورک تھا وہ آج کا دن پورا ہو گیا. لیکن کیا ہم لوگوں کا ریاکشن جو گارڈڈ ریاکشن ہے کہ ہم مذمت کرتے ہیں، ہم اس کے جو ہے اس کے خلاف ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں،
میں آج پاکستان کے ایک چینل پہ ARY نیوز سے بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ آج کے بعد اگر کسی چینل نے، کسی اخبار نے پاکستان کے دہشت گردوں کی سٹیٹمنٹس دیں یا دہشت گردوں کی نمائندگی کی تو میرا جہاد ان کے خلاف ہوگا. میں نہیں ان کو چھوڑوں گا، چاہے مجھے ان کے دفتروں میں جا کے کچھ کرنا پڑے. یہ ہماری جنگ اب پوری ہونی ہے، اس کو اب یہاں پہ نہیں چھوڑنا کہ ہم یہ کریں 4 دن کے بعد ایک کرکٹ میچ ہوگا، ہم وہ جیت جائیں گے تو ہم کرکٹ میچ کے اوپر سارے لگ جائیں اور یہ سارا ثانیہ جو ہے اس وقت تک کے لیے ہم بھول جائیں جب تک کے لیے ہمیں جو ہے خدا نخواستہ کوئی اور موقع نہ ملے کہ ہم ماضی کو یاد کرتے رہیں، ایکیوز کرتے رہیں، مذمتیں کرتے رہیں اور اس کے بعد ہم چلے جائیں. آج تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام مذہبی لیڈرز کو یہ بیٹھ کر اعلان کرنا ہوگا کہ وہ اس جہاد میں پاکستان کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. آج پورے میڈیا کو اس بات کا اعلان کرنا ہوگا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہیں، کہ یہ امن کی آشا کے پرکار ہیں اور پرچار کرنے والے ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہیں. اور آج پاکستانی قوم کو اپنے اندر چھپے ہوئے ان شریف نظر آنے والے دہشت گردوں کا جو ہے محاسبہ کرنا پڑے گا. یہ اب فوج کا کام نہیں رہا، یہ اب ایجنسیوں کا کام نہیں رہا، یہ آپ کا اور میرا کام ہو گیا ہے. ہمیں اب اس میں جو مرضی کرنا پڑے وہ ہمیں کرنا پڑے گا. مجھے پتا ہے کہ میری ان باتوں پہ میرے اوپر بڑے سیریس لیگل نوٹسز آئیں گے، میرے اوپر جو ہے نا وہ تعزیرات لگیں گی، میرے اوپر مزید FIRیں کٹیں گی. میں تیار ہوں، میں ان ساری باتوں کے لیے تیار ہوں. آج میں آپ کو اس کے متعلق کچھ باتیں تو میں بتاؤں گا آپ کو، لیکن یہ فیصلہ آپ کو پہلے سے کرنا پڑے گا اس ٹرانسمیشن کے ختم ہونے سے پہلے.